اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور روز قیامت رسول اللہ شکایت کریں گے، اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ خداوند عالم کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تفسیر کا اور قرآن فہمی کا جو درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں چند ضروری توضیحات ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کی طرف سینڈ بھی کروں گا میسیج میں، لیکن ان کی وضاحت بھی اپنی زبان میں کرتا چلوں۔ سب سے پہلی جو وضاحت ہے وہ ہے درس کا نصب العین، یعنی بنیادی ترین مقصد وہ ہے تفکر، فکر کرنا قرآن مجید کی آیات میں، تدبر یعنی بار بار غور کرنا اور ان آیات پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید پر غور کرنا، اور تعقل یعنی تفکر اور تدبر کے نتیجے میں جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کو تعقل کہا جاتا ہے۔ تفکر، تدبر اور تعقل کے ذریعے فہم قرآن، جسے ہم ایمان کہہ سکتے ہیں، ایمان لانا قرآن کی باتوں پر، اور پھر اس کے بعد عمل یعنی عمل صالح، کیونکہ قرآن نے ایمان اور عمل صالح کو قطعاً ایک دوسرے سے جدا قرار نہیں دیا بلکہ لازم و ملزوم قرار دیا۔ تو انشاءاللہ تفکر، تدبر اور تعقل کے ذریعے فہم قرآن پھر اس پر عمل کو مد نظر رکھا جائے گا۔ دوسری وضاحت، جس ترتیب سے قرآنی صورتیں نازل ہوئی رسول اللہ پر، اس درس میں اسی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تحریک ہے، یہ دینی تحریک، اسلام کی تحریک، اس کے مختلف مراحل، مختلف جو اس پر مرحلے گزرے ان کو سمجھنے میں زیادہ بہتر مدد ملے گی۔ لہٰذا درس کا آغاز سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ العلق سے کیا جائے گا۔ تیسری وضاحت، قرآنی الفاظ کے معانی کے لیے المفردات فی غریب القرآن، جو کہ مشہور و معروف کتاب ہے اور شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی معتبر ترین کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے، جس کے مؤلف راغب اصفہانی ہے، اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ اور تفسیر کے لیے المیزان، جس کے مؤلف علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ ہماری بنیاد ہوگی، اگرچہ ضروری موارد میں دیگر شیعہ سنی کتب سے بھی استفادہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ چوتھی وضاحت، حتی الامکان یعنی جہاں تک ممکن ہو سکا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آیات الہی کو آسان ترین اور عام فہم زبان میں پیش کیا جائے۔ نمبر 5، ہدایت اور اصلاح پر بنیادی توجہ دی جائے گی، یعنی اپنی ہدایت، قرآن مجید سے ہدایت لینا جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور اپنی اصلاح اور اس کے بعد معاشرے کی ہدایت اور اصلاح پر بنیادی توجہ دی جائے گی، اور غیر ضروری اور اختلافی مباحث سے پرہیز کیا جائے گا۔ وضاحت نمبر 6، اس بات کو یقینی بنائیں کہ درس سنتے وقت زیر بحث آیات، یعنی جن آیات پر بات ہو رہی ہو، جن آیات کے بارے میں درس ہو، اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ آیات آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہوں، چاہے تو قرآن کریم اپنے سامنے کھول کر رکھ لیں، اور چاہے اپنے موبائل یا کمپیوٹر کے ذریعے سے کوئی سافٹ ویئر جو قرآن کا ہو، وہ آیات آپ کے انشاءاللہ سامنے ہونی چاہیے تاکہ آپ بھرپور استفادہ کر سکیں۔ جس قدر آپ درس کو اہمیت دیں گے انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھنے میں اتنی ہی اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ ظاہر انسان جس کام کو جتنا سنجیدہ لیتا ہے تو اتنا ہی اس کام میں آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 7، تاکید کی جاتی ہے کہ کوئی ممبر گروپ میں کوئی میسج نہ بھیجے، موضوع سے مربوط جو سوال وغیرہ کرنا ہو گروپ سے باہر براہ راست مجھ سے کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، لیکن میسج گروپ کے اندر برائے مہربانی کوئی میسج سینڈ نہ کریں، کوئی پکچر وغیرہ، کوئی ویڈیو شیئر نہ کریں، تاکہ جو معزز ممبران ہیں گروپ کے ان میں سے کسی کا وقت ضائع نہ ہو، اور انشاءاللہ آرام سے، یعنی وہ صرف جو مربوط باتیں اور جو ہماری طرف سے درسوں کی شکل میں آئیں گی وہ انشاءاللہ اسے استفادہ کر سکیں، چونکہ جب بار بار میسج آتے ہیں ظاہر بات ہے ان کو دیکھنے کے لیے انسان کا ٹائم صرف ہوتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس وجہ سے بعض افراد وہ پھر اس درس کو پسند نہ کریں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بار بار تاکید پہلے بھی کی گئی ہے میسج کے ذریعے سے، دوبارہ بھی کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کہ جو سوال کرنا ہو ڈائریکٹلی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، یا اس میں ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ مجھے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر جواب صرف آپ سے مربوط ہوگا تو آپ کو دے دوں گا جواب، اور اگر سارے گروپ کے لیے مفید ہوگا تو انشاءاللہ گروپ میں اس کا میں جواب دے دیا کروں گا، لیکن پلیز گروپ کے اندر انشاءاللہ آپ کوئی چیز شیئر نہ کریں، ڈائریکٹ انشاءاللہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو وضاحت ہے، درس کو مزید مفید بنانے کے لیے آپ کی قیمتی تجاویز اور آراء کا انتظار رہے گا انشاءاللہ۔ آپ جو بھی احساس کریں کہ آپ کو کوئی کمی لگے یا کسی چیز کا اضافہ کرنا، کسی پہلو کا اضافہ کرنا آپ کو مفید لگے، آپ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس درس کو مزید مفید بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے حقیقی مفاہیم کی لذتوں سے آشنا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے دروس کا آغاز کیا جا سکے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔